اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے بارے میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، مکمل ہے، پورا دین اسلام اس میں ہے، بلکہ آدم سے لے کے جو ترتیب محمد رسول اللہ تک مکمل ہوئی ہے، پوری کی پوری تذکیر یا دہانی، وہ پوری کی پوری قرآن ہی ہے۔ موقع کے حساب سے کچھ مثالیں دی گئی ہیں، اسے آپ ہدایت کے اور دین کے حساب سے مت لیجئے، وہ متشابہات میں سے مثالیں دے کے بتائی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے اور اس کی مثالیں بھی دی جاتی ہے، بلکہ وہ غلط فہمی کو پھیلایا بھی جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مقام پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ سمجھا رہے ہیں بندوں کو، وہ بھی ان کے سوال پہ۔ پہلے بندے سوال کرتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ھدی للمتقین جواب دیتا ہے، اہدنا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو کچھ بھی ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کر دیتے ہیں، یا وہ پورا خرچ کر دیتے ہیں۔ ینفقون خالی کر دینے کو کہتے ہیں بیسیکلی، مگر ہمارے بتائے ہوئے طریقے پہ۔ تو یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ بھی آپ کو دیتا ہے، آپ کی اپنی ضرورت کا پیٹ بھر لیجئے، باقی کا آپ جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ خرچ کر دیجئے، راستے میں خرچ کر دیجئے۔ یہ بنیاد ہے اگر آپ کو ہدایت چاہیے۔ ہدایت کیا ہے؟ جنت میں واپس جانے کا راستہ، ڈائریکشن۔ ھدی للمتقین، ہدایت صرف ان کے لیے ہے جو برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ ڈرپوک لوگوں کے لیے ہے ہدایت نہیں بولے اللہ تعالیٰ، یہاں متقین کا لفظ ہے، تقویٰ ہے وہاں۔ تقویٰ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، وہ نفس وما سواہا الہمہا فجورہا و تقویٰ، جو حد سے نکل جاتے ہیں، فجورہا، وہ حد میں رہتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، لمٹس میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے لمٹ میں ہے، برائی تو چھوڑ رہے ہیں جو کچھ ان کو سمجھا کے بھیجا ہوں۔ وہاں سے آگے فجورہا کے بجائے ھدی، بھٹکنے کے بجائے میں سیدھے راستے کی طرف، جنت کے راستے کی طرف میں ان کو ڈائریکشن دوں گا۔ اس کی شرط یہ ہے کہ جو کچھ میں مال دے رہا ہوں، جو کچھ تمہیں دے رہا ہوں، رزق میں جو ہے صرف پیسہ ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کا وقت بھی ہے، آپ کی زندگی ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ ایک آیت کو بیچ میں سے نکال لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے اپنے بندوں کے لیے۔ وہ پیغام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں جس زندگی سے سامنا پڑنے والا ہے، اس کے لیے کیا تم کو پریکاشنز لینا ہے، کیا زندگی گزارنا ہے، تاکہ یہ موت کے بعد کی زندگی تمہاری کامیابی میں گزرے، تم انعام کے مستحق ہو جاؤ۔ تو رزق کی جہاں پر بات آئی تو اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن بیچ میں سے ایک آیت کو نکال کے اپنے الٹے سیدھے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اکثر سو کالڈ علماء سو، علماء کہتے ہیں اپنے آپ کو، لوگ سنتے بھی ہیں ان کو، کیونکہ ان کی کمزوری خود کی بھی یہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ میں کام نکل جائے، مجھے آج دولت مل جائے، مجھے آج شہرت مل جائے، میرا چینل آج چل جائے، مجھے سبسکرائب کیجئے، یہ کیجئے، بیکار کی باتیں کر، یعنی سب کچھ اس کو آج چاہیے، کیونکہ کل پہ اس کو بھروسہ نہیں ہے۔ یہاں بات شروع ہی ہوتی ہے کل سے۔ وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کرتے ہی ہیں کہ یہ زندگی تمہاری جو ہے وہ ٹیمپریری ہے، یہ زندگی تمہیں آزمانے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ یہاں میں تم کو مصیبتوں میں ڈالوں گا، بھوک میں ڈالوں گا، پیاس میں ڈالوں گا، اولاد دوں گا، چھین لوں گا، بے اولاد رکھوں گا، مال کے نقصان میں آزماؤں گا، بیماری دے کے آزماؤں گا۔ ایسی حالت میں مجھ پہ بھروسہ رکھو، صبر کرو، اور اگر کبھی مدد چاہیے تو میرا جو تمہارا تعلق ہے قرآن کے ذریعے سے، قرآن میں چیک کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ۔ تو بیچ میں سے قرآن کی آیت نکال کے پیش کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا کرائم ہے۔ آپ یقین مانیے کوئی گورنمنٹ یہ بات برداشت نہیں کرے گی کہ گورنمنٹ لاز کے اندر آپ کوئی لائن جو ہے ڈیلیٹ کر دیں، یا اس میں ایڈنگ کر دیں، سگنیچر ہونے کے بعد، اسٹیمپ ہونے کے بعد اس کی ڈیٹ چینج کر دیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ تو آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ کر رہے ہیں۔
مجھے ایک لنک بھیجا گیا ہے، اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ الوہابو پڑھو اور رزاقو پڑھو اور کیا ہے فتاحو پڑھو تو تمہاری ہر مشکل دور ہو جائیں گی، ہر پرابلم سالو ہو جائیں گا۔ رزاق کا لفظ 123 مرتبہ آیا ہے قرآن میں، وہاب کا لفظ 25 مرتبہ آیا ہے، اور فتاح کا لفظ 38 مرتبہ آیا ہے۔ ایک ہی مرتبہ فتاح کا لفظ اللہ تعالیٰ نے 38 فارمز میں ایک ہی مرتبہ فتاح کا لفظ استعمال کیا، کھول دے گا۔ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ راز کھولنے کی بات کر رہے ہیں سورہ نوح میں، قیامت کے دن میں کھول کے رکھ دوں گا سارے لوگوں کا کچا چٹھا، اور آپ یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو پکار رہے ہیں، تو وہ تو آپ کی پول کھول کے رکھ دے گا دنیا میں۔ رزاقو کا لفظ یا رزاقو تو آپ سمجھ رہے ہیں رزق دے گا، نہیں، اور رزاقو کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے رزق کا، کیا تم کو میں نے جو رزق دیا ہے خرچ کر دو، وہ مما رزقناہم ینفقون، تبھی تو ہدایت ملے گی۔ اور کیا ہے رزاقو کے بعد وہابو جو ہے، وہاب کہتے ہیں، وہبت نفسہا للنبی بھی آیا تھا سورہ احزاب میں، دے دینا، کوئی چیز بنا عوض کے، بنا مانگے کے، بنا کسی چیز کے، بنا بدلے کے وقف کر دینا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ والدہ نے یہ جائیداد فلاں کو ہبہ کر دی، والد صاحب نے یہ جائیداد پراپرٹی مسجد کو وقف کر دیا، تو وقف کرنے کے معنوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا کے زندگی دی، آپ کی شخصیت بنائی، آپ کو سب کچھ دیا، اور آپ پھر اس کو یا وہابو پکار رہے ہیں۔ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اگر ڈاکٹر صاحب 111 مرتبہ، کمپاؤنڈر صاحب 111 مرتبہ، میڈیکل ہال والے صاحب 111 مرتبہ، آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر ابھی لالچ بھی دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ پکارو، تمہارا رزق میں برکت ہو جائیں گی، اور یہ ہو جائے گا، اور وہ ہو جائے گا، اور وہ ہو جائے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں تم کو ہر طریقے سے تکلیف دے کے آزماؤں گا، خوشیاں بھی دوں گا، لیکن خوشی پہ تم کو زیادہ ڈبل ایگزام ہے تمہارا۔ اور ابلیس شیطان جو ہے، جو جن ہے اصل میں، وہ آپ کو بھٹکانے کے اس کے پاس 2 بڑے فارمولے ہیں۔ ایک، آپ کو ہمیشہ مطمئن کر دے گا وہ کہ تم جو کر رہے ہو وہ سب سے زیادہ صحیح ہے۔ ہر آدمی، آپ جا کے کسی دنیا کے کسی آدمی سے پوچھئے، آپ جو لائف گزار رہے ہیں وہ لائف آپ صحیح سمجھ کے گزار رہے ہیں؟ ہاں بھائی، وہ جسٹیفائی کرے گا اپنے آپ کو۔ دوسری غلط فہمی ہے، بڑے سے بڑے مجرم، بڑے سے بڑے خائن اور آوارہ قسم کے قاتل کو ڈھونڈ لیجیے، آپ پکڑ کے لائیے، پوچھئے کہ بھائی آپ اچھے کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولے گا بھائی صاحب ہم ہیں ہی برے، ہم کو جانا ہی جہنم میں ہے۔ وہ دیکھ لیں گے، وہ معاف کرے گا تو کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا۔ یہ دونوں صورتوں میں وہ آپ کو غافل رکھتا ہے۔ یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ آپ کو غافل کرے گا کون سی بات سے؟ مرنے سے، موت کے بعد کی زندگی سے۔ مرنے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن موت کے بعد کی زندگی سے آپ کو غافل کرے گا۔ وہ غافل کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ سوچیں گے یہی زندگی میں مجھے سب کچھ چاہیے۔ یہ جو امتحان کا تصور ہے وہ آپ کا نکل جائے گا۔ حاجت پوری نہیں ہو رہی، مکمل کروانا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد ہونا ہے، شادی نہیں ہو رہی، شادی ہونا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار کرانا ہے، بچے نہیں ہو رہے، بچے ہونا ہے، بیماری آ گئی، شفا نہیں مل رہی، شفا ہونا ہے، عزت ہونا ہے، مرتبہ ہونا ہے، دولت ہونا ہے، کیا ہونا ہے آپ کو؟ کامیابی ہونا ہے، منزل ہونا ہے، مقام ہونا ہے، نوکری ہونا ہے، اللہ ہونا ہے، رسول ہونا ہے، کیا ہونا ہے آپ کو؟ سارے ہونے کے لیے ایک وظیفہ ہے، غلطی سے لے لیے نام اللہ اور رسول، ایک وظیفہ ہے، ہر چیز ہوتی ہے اس کے اندر۔ کیا ہے؟ یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح، یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح۔ یہ 3 ناموں میں کائنات کے پورے کنجیاں ہیں، کنجیاں، جتنے بند تالے پورے کھل جاتے ہیں۔ مقدر میں بعض تالے بند رہتے، یہ نام پڑھے اللہ کے تو اللہ تعالیٰ وہ تالے کھولتے چلے جاتا۔ کچھ تالے یا وہاب اس کی چابی ہے، کچھ تالوں کی چابی یا رزاق ہے، دولت کے، کھانے کے، رزق کے، عمر کی درازگی کے، جتنے تالے ہیں یا رزاق میں ہیں۔
یا فتاحو، ہر وہ چیز جو تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ پڑھنے سے وہ لکھ دی جاتی ہے. یا وہابو یا رزاقو یا فتاحو، یا وہابو یا رزاقو یا فتاحو. ختم ہو رہا ہے ویڈیو، 1 منٹ کا شارٹ ہے. میں کئی مرتبہ جو ہے یہ سمجھا چکا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ زندگی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم تو قرآن پیش کر رہے ہیں، کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں، لیکن پبلک ماننے کو تیار نہیں ہے. اور یہ اس طرح کے چھچورے مسخرے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں، اور ایسے مسخروں کے پیچھے دنیا پاگل ہے، جا رہی ہے، سنا رہی ہے. یہ 153 سے میں پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ کی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والو، صبر سے اور صلاح سے مدد لو. یعنی تم جو نمازوں میں قرآن پڑھتے ہو اس سے مدد لو. مجھے صبر سے کیا مدد ملے گی صاحب؟ اگر میرا کوئی نقصان ہو جائے، میرا کوئی مر جائے، تو کوئی کہتا ہے نا کہ تھوڑا صبر کرو، تھوڑا صبر کرو. مجھے صبر کر کے قرآن کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ کی طرف نہیں. بھیک نہیں مانگنا ہے. میں تو ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، لیکن دیکھو تمہارے سوال کا حل، جواب موجود ہے قرآن میں. صلاح قرآن ہے، وہ رشتہ ہے میرے اور اپنے رب کا. اللہ تعالیٰ برا تمہارے جتنے جواب ہیں نا، میں نے لکھ کے رکھ دیے ہیں، اس میں بھیج دیا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے. وہ مطمئن رہو اس پہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں کوئی کمزوری بھی نہیں ہے، کوئی کمی بھی نہیں ہے، کوئی غلطی بھی نہیں ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اگر تم کو میرا ساتھ چاہیے تو میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، بھیک مانگنے والوں کے ساتھ نہیں. 154 ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ. اب جو لوگ اسی حالت میں تڑپ تڑپ کے تکلیفوں میں مر گئے، قتل کر دیے گئے، اللہ کی خاطر لڑتے رہے لیکن بھیک نہیں مانگے کبھی، وہ مر گیا مت بولو، وہ شہید ہوا ہے. تمہاری نظر میں ہاں انہیں بھی مر گیا ایسی بھیک مانگ مانگ کے. ہو سکتا ہے ایسا بولتے تھے ہوں گے لوگ. بات کا پورا کانسیپٹ سمجھیے، رکوع کو پوری طریقے سے پڑھیے، سمجھیے، دیکھیے کہاں مدینے میں نازل ہو رہی، مکے میں نازل ہو رہی، راستے میں نازل ہو رہی، سچویشن کیا ہے. آپ بیچ میں سے ایک آیت نکال دیں گے، بہت بڑا گناہ ہے یہ. آپ تو گمراہ ہوں گے ہی ہوں گے، آپ بھی دوسروں کو گمراہ کریں گے. بل احیا ولکن لا تشعرون. وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، تم کو اس کا شعور نہیں ہے ان کی زندگی کیسی ہے. پھر آگے پوائنٹ پہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر صابرین، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، خوف و خطر میں، بھوکا رکھ کے، مصیبت میں ڈال کے، جان و مال کے نقصانات کر کے، آمدنیوں کے گھاٹے میں ڈال کر، اور ہر قسم کے برے نتائج سے ضرور میں تمہیں آزماؤں گا. ایسی حالت میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی جائے محمد. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ایسے ہیں یہ لوگ جس پہ میں مصیبت ڈالتا ہوں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے پاس سے آئے تھے، اللہ کے پاس جانے والے ہیں. یہ بھیک مانگنے کے خلاف اتنی بڑی آیت اور اتنا کلیئر حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، پتہ نہیں کیوں. اولئک علیہم صلوات، یہ ہیں ایسے لوگ جس سے اللہ اپنا رشتہ رکھتا ہے، صلوات تعلق رکھتا ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے تعلق ہے قرآن کے ذریعے سے. کیونکہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ پوچھے تھے آپ، یہاں ہے یہ ہے صلاۃ. وہ ربہم اور رحمہ، ایسی یہی تو رحم ہے اللہ کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ اصل میں ہدایت پانے والے ہیں، باقی تو گمراہ ہیں. بہرحال میں آپ کو جو ہے بہت ساری باتیں بتانا چاہتا تھا آلریڈی. سورہ نوح 71 نمبر پہ ہے، اس کی 7 نمبر سے پہلا رکوع پڑھ لیجئے. آپ رکوع پڑھیے ہمیشہ، میں آیت نمبر بولوں گا، آپ رکوع پڑھ لیجئے. میں نے تو کبھی بغیر اس کے پس منظر کے کوئی بات نہیں پیش کی، جہاں تک میں نے کوشش کی. کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ معاف کرے، مجھے بتائے بھی. میں سورہ نوح میں، اور جب بھی میں نے نوح علیہ السلام شکایت کر رہے ہیں اپنے رب سے، شروع سے پڑھ لیجئے آپ. اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ انہیں تو معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑے رہے اور بڑا تکبر کیا. پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی ہمیشہ، اور پھر کبھی علانیہ دعوت دی، تبلیغ کی، اور کبھی چپکے چپکے سمجھایا.
میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور تم پر وہ آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ استغفار کرو۔ یہاں بھی بات کو بیچ میں سے اٹھا لیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ تم استغفر اللہ کرو، بارش آ جائے گی، استغفر اللہ کرو، اولاد مل جائے گی، استغفر اللہ کرو، اور کیا ہے، بہت ساری چیزیں، بے شک وہ معاف کرنے والا، بارشیں برسائے گا، مال اور اولاد دے گا اور سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے مردوں کو پکار رہے ہیں، اپنے مرحومین کو پکار رہے ہیں، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کر کے یہی چیزیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو سمجھایا یہ چیزیں تم ان سے کیا مانگ رہے ہو، یہ اللہ سے مانگو اگر مانگنا ہو تو، لیکن پہلے اس کی اطاعت تو کرو، آگے جا کے پڑھیں گے آپ تو پتہ چلے گا۔ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے لیے تقویٰ کی روش اختیار کرو، وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تم کو جو چیزیں چاہیے وہ تو دے ہی رہا ہے آگے، پھر آگے سنیے آپ، پورے 20 آیتیں ہیں پہلے رکوع میں۔ بہرحال یہ لوگ دین کو خراب کر رہے ہیں، دین کا تصور بگاڑ رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے قرآن پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو لکھیے، قرآن کو آگے پھیلائیے۔ قرآن کو آگے پھیلانا کیا ہے؟ قرآن سب کے پاس ہے، لوگوں کو اس طرف توجہ دلائیے کہ بس آپ کا رشتہ جوڑیے۔ قرآن سے رشتہ جوڑنے کو صلاۃ کہتے ہیں۔ وہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، قرآن میں بتا دیا یہ ایسا ہونے والا ہے تو اس پہ تھوڑی دیر کے لیے بھروسہ کرو۔ یؤمنون بالغیب، مان جاتے ہیں غیب کو، کہ غیب میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوں گی، اللہ نے بول دیا تو ہوں گی، بعد میں چیک کرو، وہ ملے گا تم کو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور تعلق کو قائم رکھتے ہیں اللہ سے۔ یہاں نماز پڑھو لکھ دیے بھائی، یہ بہت بڑی خیانت ہے میرے بھائی۔ نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز میں ہی تو آپ قرآن سیکھیں گے، تو کیا آپ وہاں چھوڑ کے اب کہیں اور قرآن نہیں پڑھیں گے؟ پوری زندگی بیکار ہو گئی، بغیر سمجھے کہ وہاں پڑھ رہے ہیں، کوئی تعلق پیدا نہیں ہو رہا ہے، باہر آ کے کبھی قرآن ہاتھ میں نہیں لیتے۔ وہ مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ خرچ کرنے کی بات ہے۔ رازق وہاب کا مطلب وہ سب کچھ دینے والا، ایسے ہی پھر خریدتا بھی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اور رزاق فتح ہے، فتح تو آپ کا راز کھول کے رکھ دے گا۔ وہ یہ کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، تالے ہیں، یہ کہاں سے لاتے ہیں آپ لوگ؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ قرآن چھوڑ کے کیوں یہ بکواس سکھا رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے؟ استغفر اللہ۔